आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द ड्रीम ऑफ इस्लाम में आज हम जन्नत की में मौजूद उस मखलूक का ज़िक्र करेंगे कि जो अल्लाह तबारक ताला ने अपने मोमिन बंदों के लिए इनाम के तौर पर रखी हैं। जी हाँ, जन्नत हूर में रहने वाली वो हसीन व जमील तख्लीक जो अल्लाह तबारक ताला ने ख़ुद अपने हाथों से हूरों को तख्लीक फरमाकर अल्लाह तबारक ताला ने अपने मोमिन बंदों के लिए जो तमाम मसाइब व अलम व आजमाइश का बदल होंगे उनको जन्नत में मिलेंगी। आसमानी किताबों में इस खूबसूरत तरीन मखलूक को हूरुल ऐन कहा जाता है। लफ्ज़ हूर हूरा की जमा है और हूरा उस औरत को कहा जाता है कि जो जन्नत में हसीन और जमील जवान सफ़ेद रंगत वाली इंतहाई स्याह आँखों वाली होगी। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इस जगह उन हूरों का ज़िक्र मिलता है। मसलन सूरह साफ़ात में अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि नेमतों वाली जन्नत में जन्नती तख्तों पर एक दूसरे के सामने बैठे होंगे और शराब यानी शरबत, यहाँ अरबी ज़बान में शरबत को शराब क्या कहा गया है, मशरूब या शराब। वाज़ेह रहे कि जन्नत की शराब का दुनियावी शराब से कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने जन्नत के लिए तो अलग ही मशरूब पैदा किए हैं जो जन्नतियों के लिए ख़ास मखसूस हैं। तर्जुमा अर्ज़ है, नेमतों वाली जन्नत में जन्नती तख्तों पर एक दूसरे के सामने बैठे होंगे और शराब के जाम का दौर उन पर चल रहा होगा जो पीने में इंतहाई शफ़ाफ़ और लजीज़ होगा और उससे ना दर्द सर होगा और ना ही उसके पीने से वो बहकेंगे। और उनके पास नीची नज़रों वाली बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरें होंगी, ऐसी नाजुक के जैसे अंडे के छिलके के नीचे छुपी हुई जल्दी। इसी तरह सूरह रहमान में इरशाद बारी ताला है कि वहाँ भी जन्नत में नीची निगाहों वाली हूरें होंगी, उनसे पहले किसी जिनो इंस ने उनको हाथ न लगाया होगा और ऐसी होंगी कि जिनके जैसे चमकते हुए हीरे और मोती। सुभान अल्लाह, अल्लाह की तख्लीक पर। हूर ऐसी जन्नती मखलूक है कि जिनको दुनियावी मिसाल से समझना और उनके जस्मानी बनावट व हैयत और खुसूसियात को बयान करना बहुत मुश्किल है, जिसे अब तक किसी न किसी इंसान ने देखा ना छुआ। और जन्नत में यह मखलूक मोमिनीन के लिए इनाम और बदला होंगी। अहदीस मुबारक में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हूरों की आँखें उस मोती की मानिंद होंगी जो सीपी में होती हैं, उसको किसी के हाथ तक न लगे होंगे। अल्लाह ताला हूरुल ऐन को ज़ैफ़रान से तख्लीक फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके चेहरों को नूर से और जिस्म को रेशम का लिबास पहनाएंगे और उनके जिस्म हैरान कर देने वाले होंगे। अगर हूरों की जिस्मानी बनावट की बात करें तो रिवायत में मिलता है कि हूरों को पाँवों की उंगलियों से घुटनों तक ज़ाफ़रान से बनाया गया होगा और घुटनों से गर्दन तक चमकदार अंबर से बनाया गया होगा और गर्दन से सर तक का हिस्सा सफ़ेद काफूर से तख्लीक किया गया होगा। उनके जमाल खुशबूदार कस्तूरी से बने हुए बाल होंगे। देखने में उनका चेहरा ज़बरदस्त नूर से चमक उठा होगा, जिसे दुनिया वालों ने सूरज से चमकने से तशबीह दी है। उनकी कमर का अंदरूनी हिस्सा लिबास और जिल्द की बारीकी से दिखाई देगा और अगर कोई हूर अपनी हथेलियों को ज़मीन और आसमान के दरमियान ज़ाहिर कर दे तो तमाम मखलूक़ात उसकी दीवानी हो जाए, और अगर वो अपना चेहरा ज़ाहिर कर दे तो उसके हुस्न व जमाल से ज़मीन और आसमान के दरमियान मौजूद तमाम चीज़ें जगमगा उठें। एक रिवायत के मुताबिक जन्नतुल फिरदौस में और जन्नतुल अदम के दरमियान ऐसी हूरें मौजूद हैं जो जन्नत के गुलाब से पैदा की गई हैं। वो कभी सोती नहीं हैं, वो कभी हामला नहीं होती, ना ही उन्हें हैज़ आता है, बिल्कुल पाक साफ़ रहती हैं और ना ही कभी बीमार पड़ती हैं इंसानों की तरह। वाज़ेह रहे कि हूरों की भी कई इक़साम और कई नस्लें हैं और उनको अलग अलग दर्जों में बाँट रखा है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जन्नत में एक नहर है जिसका नाम नहर बैदख है। इस नहर से हूरें उगती हैं माशाअल्लाह और इंतहाई खूबसूरत आवाज़ में कुरान मजीद की तलावत करती हैं और अल्लाह ताला की हम्द व सना में हमा वक्त मसरूफ़ रहती हैं। जन्नत में जन्नती उस नहर के पास पहुँचेंगे तो उन हूरों से हाथ मिलाएंगे और जब मर्द की
کسی حور کی کلائی کو چھوئے گا تو وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے گی اس کی ہو کے، اور اس حور کی جگہ دوسری جگہ کوئی حور اگ آئے گی جہاں سے وہ حور اس مومن کے پیچھے وہ چلی جائے گی۔ اسی طرح جنت میں موجود مختلف قسم کی اقسام کی حوروں کا مختلف جنتی ناموں کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ مثلا لائبہ، رائنہ نامی حوریں یہ اعلیٰ درجے کی حوریں کہلاتی ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ان کے چاروں اطراف 70,000 خدمت گار لڑکیاں چل رہی ہوں گی جو کہ نہایت پرہیزگار اور مومن بندوں کو جنت میں تلاش کرتی پھریں گی۔ حور جنت میں ایک ایسی نعمت ہے جو ادنیٰ سے ادنیٰ شخص کو بھی عطا کی جائے گی، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ ایک ادنیٰ درجے کے جنتی کو بھی 1000 محل دیے جائیں گے اور ہر 2 محلوں کے درمیان 1000 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہوگا، اور ہر محل میں حور العین ہوں گی۔ اسی طرح جنت میں ایک درخت ہے جس کے نیچے ابری ہوئی چھاتیوں والی کنواری حوریں ہوں گی اور وہاں گیت اور نغمے گا رہی ہوں گی۔ جب جنت سے یہ آوازیں آئیں گی اور جو درخت ہوں گے وہاں پر یہ جب آوازیں سنیں گے تو ان کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر بانسری جیسی آواز نکالیں گی۔ اسی طرح روایت کے مطابق جب کوئی جنتی شخص کسی حور سے ہم بستری یا صحبت کرے گا تو اس کی شہوت 70 سال تک اس کے جسم میں گردش کرتے رہے گی، جس کی لذت سے وہ محفوظ رہے گا، مگن رہے گا۔ جب وہ حور سے صحبت کریں گے تو وہ دوبارہ پاک، صاف، باکرہ اور کنواری ہو جائیں گی۔ حوروں کا تصور دین اسلام میں کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ دنیا کے کئی مذہبی آسمانی کتابوں میں بھی ان کی حیثیت دوشیزاؤں کا ذکر ملتا ہے، کہیں شہزادیوں کی صورت میں، کہیں ملکاؤں کی صورت میں، جو مرنے کے بعد انسانوں کو ملیں گی۔ مثلا قدیم یونانی اساطیروں میں ننفس نامی خوبصورت مخلوق کا ذکر کیا گیا ہے۔ گریک میتھولوجی کے مطابق ننفس ہزاروں سال زندہ رہتی ہیں اور کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ نیمس کو مقدس روح کہا گیا ہے، جنہیں زیوس میں دیوتاؤں کی بیٹیاں کہا گیا ہے اور جو کوہ اولمپس میں دیوتاؤں کی خدمت کرتی رہتی ہیں۔ اگر تذکرہ کریں قدیم فارس کی تو زرتشتی مذہب میں ان کے افسانوں میں بھی حوروں جیسی مخلوقات کا ذکر پایا گیا ہے۔ کتھاؤں کے مطابق انسانوں کے تمام اچھے اعمال ایک خوبصورت حسینہ کی شکل میں تبدیل ہو جانے سے جسے ڈایانا کہا گیا ہے۔ ڈایانا ایک پرکشش اور خوبصورت اور دلکش لباس پہننے والی عورت کو کہا جاتا ہے۔ جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اسے مرنے کے بعد اس کی چوتھی صبح ڈایانا اسے بطور انعام ملتی ہے، جو 15 سال کی خوبصورت دوشیزہ کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جاتی ہے۔ اسی طرح ہندو دھرم میں کی مقدس کتاب وید مہابھارت میں انہی عورتوں کا ذکر ملتا ہے جنہیں اپسرا کے نام سے پکارا گیا ہے۔ یہ عورتیں اندر دیو کے سورگ یعنی جنت میں رہتی ہیں اور لوگوں کا دل بہلاتی ہیں۔ مہابھارت کے مطابق سورگ میں ایک خوبصورت دیوتا ہے جو گولڈن اور خوبصورت اپسرائیں رہتی ہیں، اور سورگ میں رہنے والے ہر انسان کو 1000 اپسرائیں ملیں گی ان کے دینی کتابوں کے مطابق، اور ان کا ماننا ہے کہ یہ اپسرائیں ہر زمانے میں زمین پر آتی رہی ہیں اور رشی اور سادھو جیسی کی ریاست کو برباد کرنے کی کوشش کرتی رہی ہیں۔ ایک ہندو کتھا کے مطابق ایک بار وشومترا نامی ایک سادھو عبادت و ریاضت میں اس حد تک مگن تھا کہ اندر دیوتا کو اس سے خوف آیا، لہذا انہوں نے مینکا نامی ایک اپسرا کو سورگ سے زمین پر بھیجا تاکہ وہ اس کا دماغ ڈائیورٹ کر سکے اور ان کو اپنی اداؤں سے لبھا سکے اور اپنی خوبصورتی جلوے دکھا سکے۔ سادھو کی ریاضت خراب ہو جانے پر مینکا نے اسی دل فریب اور قاتل ادا سے وشومترا کو بہکا دیا اور وہ وشومترا مانیکا سے محبت کر بیٹھا۔ اسی طرح ہندو شعر و شاعری اور ہندو شاستروں میں بھی کئی کہانیاں موجود ہیں۔ ان تمام باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام مذہب کے علاوہ دنیا کے دیگر مذاہب میں حوروں کا تصور الگ الگ انداز میں پایا جاتا ہے، لیکن کچھ اسلام مخالف سوچ رکھنے والے لوگ اسلام میں ہی حوروں کے وجود کو اعتراض کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کیا یہ دین کی مخالفت کا نتیجہ ہے یا پھر کوئی عالمی پروپیگنڈا؟
اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جنت میں تو مردوں کو حوریں ملیں گی، لیکن جنتی مومن عورتوں کو کیا ملے گا؟ اس کا جواب اس قدر سادہ، مدلل اور خوبصورت ہے کہ پھر کسی تضاد کی اور کسی وضاحت کی ضرورت بچتی ہی نہیں ہے۔ جس طرح مردوں کو حوریں ملیں گی، وہیں عورتوں کے لیے بھی انعام کا تذکرہ ہے۔ جنت میں داخل ہونے والی عورتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نئے سرے سے پیدا فرمائیں گے اور وہ کنواری حالت میں جنت میں داخل ہوں گی۔ جنتی عورتیں اپنے شوہروں کے ہم عمر ہوں گی۔ جنتی عورتیں اپنے شوہروں سے ٹوٹ کر پیار کرنے والی ہوں گی۔ قرآن مجید میں ان تمام باتوں کو سورہ واقعہ میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ترجمہ: اہل جنت کی بیویوں کو نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں پاکیزہ بنا دیں گے اور باکرہ بنا دیں گے۔ اپنے شوہروں سے محبت کرنے والیاں اور ان کی ہم عمر، یہ سب داہنے ہاتھ والوں کے لیے ہوگا۔ سورہ واقعہ میں ایک اور جگہ ارشاد حق تعالیٰ ہے کہ اہل ایمان میں مردوں کے ساتھ کوئی خاص معاملہ نہ ہوگا، بلکہ ہر نفس کو اس کے اعمال کے مطابق نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمان الہی ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ جنت میں داخل ہونے والی خواتین اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق اپنے دنیاوی شوہروں کی بیویاں بنیں گی، بشرطے یہ کہ وہ شوہر خود جنتی ہو، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں کسی دوسرے یا تیسری جنتی سے بیاہ دیں گے ان کی خواہش پر۔ اور جن خواتین کے شوہر دنیا میں فوت ہو گئے تھے اور یا کسی وجہ سے ڈیورس یا طلاق کی صورت میں ان کو کچھ دوسری دفعہ نکاح کرنا پڑا تھا، یعنی وہ خواتین جن کے ایک یا ایک سے زائد شوہر رہے ہوں، تو ان خواتین کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مرضی و اپنے اختیار کے ساتھ کسی کے بھی ساتھ بیوی بننے کا حق اور اختیار دیں گے، جسے وہ خود پسند کریں گی۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی کچھ تھوڑی بہت سی ناقص سی میری معلومات، مختصر سے معلومات جنت کی حوروں کے بارے میں، کہ جنت میں ایک ایسی بھی نہر ہے کہ جس کے پانی کی آبیاری سے حوریں پیدا ہوتی ہیں، اور کہ جو جنتی جاتا ہے جس حور پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے وہ حور اس کے ساتھ ہو لیتی ہے اور اس کے بدلے دوسری حور اگتی ہے، اور ان حوروں کو گلاب کی شکل کی صورت میں اگایا جاتا ہے، یعنی یہ حوریں گلاب کے پھول کی شکل میں پیدا ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی کن کن نعمتوں اور کن کن باتوں کو اور کن کن حکمتوں پہ ہم سبحان اللہ کہہ کے نہ تھکیں، لیکن یہ شاید ہماری زندگی ختم ہو جائے۔ آخر میں صرف یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جنت کی خوشیوں اور جنت کی نعمتوں، جنت کے میووں اور جنت کی آسائشوں سے ہمیں منور فرمائے، اور ہمارا شمار ان خوش نصیب لوگوں میں ہوں کہ جنہیں جنت خود پکارے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔